موجودگی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ادر دین جسٹ خبریت کے علاوہ یہ ایک ایسا جو ایشو ہے، جو ہماری انوائرمنٹ کا ایشو ہے اور ہمارا اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ان ٹرمز آف کاز اینڈ کانسیکوینس بوتھ. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہاں ایشو ہے اور ہمارا اس کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ان ٹرمز آف کاز اینڈ کانسیکوینس بوتھ. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو یہاں زحمت دی صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے 1.5 سال میں نہ صرف اسموک کو سیزنل مینجمنٹ کی گئی ہے، بلکہ اس کے علاوہ جو پورا سال کون سی انٹرونشن کی گئی ہے کہ اسموک کا جب سیزن آئے تو جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں سسپینڈڈ، جو کہ PM 2.5 2 اور 10 جو کہ یہ پورا معاملہ اسموک کا ہے وہ بناتے ہیں، تو کیسے ان کی مقدار فضا میں کم کی جائے پورا سال. اور نہ صرف انفورسمنٹ کے ذریعے جو ہم اسموک کے سیزن میں تو کرتے ہی تھے، لیکن ری ایکشنری موڈ میں تھا کہ جب اسموک آ جاتی تھی تو پورے کا پورا نظام اس کو مینج کرنے میں لگ جاتا تھا. اور یہ کبھی بھی پنجاب میں اور لاہور میں اسموک کو سیکٹورل لینس سے دیکھا نہیں جاتا تھا. ہاں مینیج ہم ضرور کرتے تھے، ایجوکیشن کو انوالو کر لیا. جب اسکول بند ہوتے تھے، جب اسٹبل برننگ ہوتی تھی تو ایک ایکشن FIRs کا سٹارٹ ہو جاتا تھا ان تمام اسٹبل برننگ زونز کے اوپر. اسی طرح انڈسٹری کو کبھی انوالو نہیں کیا کہ جو ساری انڈسٹریل یونٹس ہیں ان کے اوپر کیا ویجیلنس ہونی چاہیے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا کیا ایکشن پلان ہونا چاہیے ان ٹرمز آف کلینر گرین ٹیکنالوجی، جو کہ اب آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جو چیف منسٹر کا انحصار گرین بسز کے اوپر ہے، الیکٹرک بسز کے اوپر ہے، گرین ٹرانسپورٹ کے اوپر ہے. تو یہ کبھی بھی سیکٹورل لینس کے ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا. تو جب مارچ میں یہ کام شروع ہوا تو جو اسٹیئرنگ کمیٹی اور اس کا جو سیکٹورل مانیٹرنگ سیل جو بنا وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بنا، تاکہ یہاں سارا سیکٹورل پلاننگ ویسے بھی ہوتی ہے. تو اسموک کا PMU بھی ہم نے پلاننگ میں بنایا اور بطور پلاننگ منسٹر میں اس کمیٹی کو چیئر کرتی ہوں. یہاں پہ میرے ساتھ مجھے اسسٹ کرتے ہیں پلاننگ سیکرٹری اور چیئرمین پلاننگ بورڈ، جو اس پورے PMU کی پوری جو ورکنگ ہے اس کی مانیٹرنگ ہے. اور ہماری جو چیف انوائرمنٹ حفصہ یہ نادیہ بیٹھی ہیں، وہ اس کو پورا مانیٹر کرتی ہیں. اور ہر ڈپارٹمنٹ کا، جیسے آپ سیکٹورل سامنے دیکھ رہے ہیں، ٹرانسپورٹ، ایگریکلچر، میونسپل ویسٹ کے لیے لوکل گورنمنٹ، پھر ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ، انرجی ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ، فارسٹ، انڈسٹری، انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ، یہ سب پھر اس کے اوپر ان کے ٹارگٹس ہیں. اور ایک ایکشن پلان ہم نے لاسٹ ایئر مارچ میں فائنل کیا تھا، جو پھر ان ٹارگٹس کے اکارڈنگلی پورا سال اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا الحمدللہ. اور اس کے بعد اب ہم پھر اسموک سیزن میں آئے. پچھلے اسموک سیزن پہ نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا، نہ ہمارے پاس مانیٹرنگ تھی، نہ ہمارے پاس فور کاسٹنگ تھی، نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی تھی، اور نہ ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا سرویلنس کا، اور نہ ہمارے پاس انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس تھی جس کے ذریعے ہم اس پورے نظام کو ایک ڈیٹا ڈریون سیکٹورل ڈیسیجن میکنگ میں لے کے جائیں. لیکن الحمدللہ آج ہمارے پاس، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمارے پاس مانیٹرنگ بھی ہے، ہمارے پاس فورکاسٹ بھی ہے، انوائرمنٹل فورس بھی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمارے پاس الحمدللہ اکوپمنٹ بھی ہے، اور سیکٹورل اسکور کارڈ کے ذریعے ایک کمپلیٹ ایکشن پلان ہے جس میں ہم اسموک کو ڈیل کرتے ہیں. اور نہ صرف اسموک کو، جیسے میں نے پہلے کہا، اب یہ پورے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کا ایک پورا انوائرمنٹل امپیکٹ اسکور کارڈ ہے، اور ان کے پاس ٹارگٹس ہیں، ان کے پاس ایکشنز ہیں. تو اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ اسموک کے اوپر، اس کی جو کمی ہے اسموک کی، وہ آپ کو نظر آتا ہے. گیس اینالائزرز، اب ہم ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے جو گاڑی کے بمپر پہ لگائیں تو جو اس کی کم از کم ایئر کوالٹی وکس فٹنس سرٹیفکیٹ، جو کہ وکس تو پورا اس کا ریویو کرتا ہے، لیکن ان اینالائزرز کے ذریعے ہم وہ فٹنس سرٹیفکیٹ ان کو دیتے ہیں، جو کہ سارا آن لائن سسٹم ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، سیف سٹی انٹیگریٹڈ ہے، اور اس کے ذریعے ہم ان کو سرٹیفکیشن دیتے ہیں جیسے دنیا کے سارے ممالک میں ہوتا ہے فار ویہیکولر امیشن کنٹرول. ای بائکس ہم نے ایک چیف منسٹر پنجاب نے شروع کیا کہ جو 2 ویلرز ہیں اور جو 3 ویلرز ہیں، جو رکشا اور موٹر بائکس ہیں، اس کے اوپر کس طرح کنٹرول پایا جائے، کیونکہ وہ بہت بڑا سورس ہیں PM 2.5 کا اور PMT2 کا
جس میں وہیکل اور انڈسٹریل پولوٹنٹس ہوتے ہیں. اس میں ہم نے یہ ایک اسکیم شروع کی جس میں الیکٹرک بائکس دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی اسکیم اس کے آف سیٹ کے لیے شروع کی ہے وہ الیکٹرک بسز کی اسکیم ہے, جو کہ 1100 بسز ہیو ارائیوڈ اور another 1000 are arriving. پھر ہمارا ایک پنجاب کلین ایئر پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم نے $300 ملین کا وہ پروگرام ہے, جو میں آگے جا کے آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی. اس میں بھی 2 ویلرز اور 3 ویلرز کی اور جو پرانی وہیکلز ہیں ان کے بائی بیک پالیسی کی پوری اسکیم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. پھر بہت سا کیپیسٹی بلڈنگ ہر محکمے کے اندر الحمدللہ اب یہ جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ اسموگ ریلیٹڈ کیپیسٹی ہے وہ موجود ہے. وہ اپنے اپنے ڈیش بورڈز خود مانیٹر کرتے ہیں اور اس کو اس کی پوری کمپلیٹ مانیٹرنگ کے ساتھ ان کے ٹارگٹس کی اچیومنٹ کی بھی رپورٹ پلاننگ میں دیتے ہیں ایک سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ کے لیے. ایگریکلچر سیکٹر ایک بہت ہی بڑا کنٹریبیوٹر ان ٹرمز آف سیزنل جو اسموگ ہے, اس میں اسٹبل برننگ کا کانسیپٹ ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں اسٹبل برننگ, FIR کٹاتے ہیں, گرفتاریاں کرتے تھے, بند کروانے کی کوشش کرتے تھے, انفورسمنٹ کرنے کی, لیکن وجہ اس کی اکنامکس ہے. جب ہم نے ان کو اس کا ایک آلٹرنیٹو پوری دنیا میں سپر سیڈر کے نام سے ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹبل کو برن نہیں کرتے بلکہ اس کو کرش کرتے ہیں اور اس کی جو کمپلیٹ اس کے ساتھ اس کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں, اس کو آپ فرٹیلائزر کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں, اور اس سے نہ صرف جو ییلڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ جو اسموک ہے, جو اسموک جس وقت سیزنل ہوتی ہے اس میں بھی کمی آتی ہے. تو یہ ایگریکلچر کا اسکور کارڈ ہے آپ کے سامنے. 4870 سپر سیڈر ہم ابھی تک دے چکے ہیں. 5000 کا ٹارگٹ تھا جو انشاءاللہ اس مہینے کمپلیٹ ہو جائے گا. 5000 سپر سیڈر اس سال کا ٹارگٹ ہے جو 25-26 کا ہے, اور ٹوٹل تقریباً 2100 ہمیں سپر سیڈر چاہیے جو ہم پوری لاہور ڈویژن کے اندر زونز بنا دیے گئے ہیں اسٹبل برننگ کے, جہاں سیزنل ویٹ کی ہارویسٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو کیسے اسٹبل کو کنٹرول کرنا ہے. اب اس کے اندر مانیٹرنگ اسٹیشن ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اس میں کمال کام کیا ان ٹرمز آف انگیجنگ دا فارمرز جو اس وقت اسٹبل برننگ میں انوالو ہوتے ہیں, اویئرنیس ریزنگ وائز بھی, ٹیکنالوجی وائز بھی. اور ان زونز کے اندر اب ہمارا جو پروگرام ہے وہ سپر سیڈر کی سپلائی اور ہارویسٹر کی سپلائی, کہ کس طرح جب ہارویسٹنگ ہو رہی ہو تو یہاں ہارویسٹرز بھی ہوں, اس ڈویژن میں سپر سیڈر بھی ہوں, اور رینٹل کے اوپر بھی یہ ٹیکنالوجی موجود ہو. پنجاب میں ایک ڈرین ریہیبلیٹیشن, نالوں کی ریہیبلیٹیشن پروگرام جاری ہے جس کو اگین پلاننگ جو ہے وہ, کیونکہ یہ بھی ملٹی سیکٹورل ہے تو وہ اس کو ریویو بھی کرتا ہے اور اس کو مانیٹر بھی کرتا ہے. اسی طرح جو واٹر اسپرنکلنگ ہے, جہاں سڑک بن رہی ہے, گلی بن رہی ہے, جو ان کے پروجیکٹس ہیں, لاہور ڈیولپمنٹ پلان اس وقت بہت ہی تیزی سے جاری ہے, تو اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں اسٹریٹ کی اور اس کی جو واٹر اسپرنکلنگ ہے لوکل گورنمنٹ کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور وہ اس وقت جاری ہے. AQI اسکرینز لاہور کے اندر جو LDA اور PHA کے ساتھ مل آپ کو اسموگ AQI کلاکس نظر آئیں گی انشاءاللہ, جس میں آپ اپنی اسموگ کی پوری مانیٹرنگ دیکھ سکتے ہیں. کاربن ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں PHA نے اور واسا نے, اور وہاں پلانٹیشن جاری ہے. لاہور رنگ کا ایک پلانٹیشن کا پروگرام ہے, اور لنگز آف لاہور کا جو اپنے ٹارگٹس کے اوپر پلانٹیشن ان زونز میں کر رہا ہے جہاں ہیوی AQIs ہوتے ہیں. انرجی سیکٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر جو سولر پروگرام ہے بلڈنگز کے اوپر وہ ایک اس کا امپورٹنٹ پروگرام ہے. زیرو ایمیشن کا ایک امپورٹنٹ پروگرام ہے. بایو گیس کا ٹارگٹ ہے ان کا. ہیلتھ پاپولیشن, اس میں کمپلیٹ ڈیٹا کی کلیکشن ہوئی ہے اس دفعہ کہ کہاں کہاں جو ہاٹ اسپاٹ زونز ہیں وہاں اس کا امپیکٹ ہیلتھ پہ, ہاسپٹلس پہ کیا پڑتا ہے, ہیلتھ بل پہ کیا پڑتا ہے. ہیلتھ ایڈوائزریز جو ہیں پہلی دفعہ کیونکہ ہمارے پاس فور کاسٹنگ آ گئی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ اگلے 1 ہفتے میں ہاسپٹلس کو الرٹ کر دیتے ہیں یا 2 ہفتے میں یہ اسموگ کی صورتحال ہوگی, تاکہ پورے جو ڈپارٹمنٹس پرائمری ہیلتھ اور سیکنڈری ہیلتھ ہیں وہ الرٹڈ ہوں. پہلے ہمارے پاس ڈیٹا آتا تھا ہیلتھ سے, لیکن اب ٹارگٹڈ اسموگ سیزنل ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے بوتھ ان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ. اور ہڈیارہ اور جو ڈرینز کا پروگرام ہے اس کے along جو کمیونٹی ہے اس میں پہلی دفعہ ہیلتھ سروے رن کیا گیا ہے, اور یہ پتہ کیا گیا کہ کون کون سی ڈیزیزز جو ہیں وہ ہڈیارہ کے along 54 کلومیٹر اور کراس سیکشنل 14 کلومیٹرز میں کون سی ہیں, اور اس کی ٹارگٹڈ پریونشن کے اوپر کام پہلی دفعہ شروع کیا گیا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ان ٹرمز آف پلانٹیشن آف ٹریز ان تمام ہاٹ اسپاٹس ایریاز میں. لاہور ڈویژن کی جو میں نے بات کی PHA کے ساتھ, وہ تمام ایریاز پہ فارسٹ کور کے اوپر, اور پھر ہر اسکیم کے اندر 1% کاسٹ جو ہے اب وہ ٹری پلانٹیشن کی ڈال دی گئی ہے.
انڈسٹریز ایز آئی سیٹ کہ PMT 2.5 اور 2 انڈسٹریل اور وہیکولر ایمیشن ہے، بہت زیادہ کام کیا ان ٹرمز آف ہم نے 2 بلین کی گرانٹ کی تھی جس میں 0 انٹرسٹ کے اوپر ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز 90 سے زیادہ انڈسٹریز کے اوپر لگائے ہیں جو کہ لاہور ڈویژن کے اراؤنڈ، جس میں پہلے چمنی سے دھواں نکلے، اندر کیا ہو رہا ہے، پائرولسس پلانٹس میں کیا ہو رہا ہے، اندر جو انڈسٹری اندرون شہر ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی اس کے اوپر اوور سائٹ نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی، کوئی میپنگ نہیں تھی کہ کون کون سے کرٹیکل زونز ہیں اور ان کا AQI کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. وہ اب کمپلیٹ ہمارے پاس ڈیش بورڈ بھی موجود ہے، کمپلیٹ مانیٹرنگ ایکشنز جو ہیں وہ آپ کے سامنے کہ کیا اسٹریٹجی ہے، کیا ہم سارا سال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سیزنل اسموگ امپیکٹ ہے وہ کیسے کم ہو. یہ سارا جو ہے آپ آگے آئیں، یہ سارا جو ہے آپ ایک کمپلیٹ ڈیجیٹل AI ڈریون، ٹیکنالوجی ڈریون، اور اس سارے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کے کسی بھی ایڈوانس ڈیولپڈ کنٹری سے کم نہیں ہے. پریڈکٹیو ماڈلنگ ہمارے پاس موجود ہے کہ سیزنل میں پریڈکشن کیا ہوئے گی AQI کی اور ہم اس کے اوپر ایکشن کیا لیں. اور اسی طرح جو کمپلیٹ پبلک انگیجمنٹ کا ایک کمپلیٹ انٹیگریٹڈ سسٹم ان ٹرمز آف پورٹل موجود ہے. رپورٹس بھی آپ آتی ہیں ہمارے پاس کہ فلانی جگہ پہ بھٹے کے اندر سے کالا دھواں تھا، انڈسٹری سے کالا دھواں نکل رہا ہے، کوئی رپورٹنگ ہو، کہیں پلاسٹک یوز ہو، کیونکہ پلاسٹک کے اوپر بھی ہماری 1.5 سال سے ایک کیمپین جاری ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے. گرین پنجاب ایپ 1373 کے رپورٹنگ ہیلپ لائن ہے جہاں آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ایک ریسرچ اس پورے جو کانسیپٹ ہے اس میں بڑی ہی کمپرومائز تھی، تو ہم نے یونیورسٹیز کو پہلی دفعہ انگیج کیا ہے اپنے ساتھ، لمس کو، IT یونیورسٹیز کو، گورنمنٹ GCU یونیورسٹیز کو، جس کے اندر ہم پورے پنجاب میں یہ ریسرچ اس کی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. ہمارے پاس فوگ کیننز آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسموک گنز جن کو کہتے ہیں، وہ 15 ہم نے امپورٹ کی ہیں اور آج کل ہماری اس کے اوپر ایک کمپلیٹ اسٹڈی جاری ہے کہ جو کہ AQI ٹارگیٹڈ زون کے اوپر وہ تقریباً 25 سے 30% کی جو PMT ہے اس کو PMT 2.5 اور 10 کو نیچے کرتا ہے. تو ابھی ہمارا ڈیٹا ہم ریلیز کریں گے انشاءاللہ ہفتے تک کہ ٹارگیٹڈ ہم نے اگر آپریشن کیا کتنی اسموک گن سے اور کتنا AQI وہ نیچے لاتا ہے، وہ سارا ڈیٹا بھی ہمارا بالکل سائنٹیفک طریقے سے کمپائل ہوتا ہے. انفورسمنٹ ایکشنز انڈسٹری وائز، برک کلنز وائز، پائرولسس پلانٹ، فیوجیٹیو ڈسٹ، کنسٹرکشن سائٹ، ٹرانسپورٹ وہیکولر، ایگریکلچر اسٹبل برننگ، فیول کوالٹی. پہلی دفعہ پنجاب میں پہلا صوبہ ہے جہاں ہم فیول کوالٹی چیک کرتے ہیں. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نیوز بریفنگ دے رہی تھیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسموگ کا تعلق ماحول اور انسانی صحت سے ہے. اسموگ کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں پنجاب میں اسموگ معلوم کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اسموگ کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں. AI کے ذریعے اسموگ کا 4 ماہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اسموگ کا باعث بننے والے عوامل کے سدباب پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. مریم اورنگزیب کی جانب سے پریس بریفنگ دی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ماضی میں اسموگ آنے پر ہی اقدامات شروع کیے جاتے تھے.